الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ باعمل عالم بھی تھے اور متقی و پرہیزگار بھی تھے۔ سنت نبوی پر شدت سے عمل کرتے اور ہمیشہ خدا تعالی سے ڈرتے رہتے تھے۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی کنیز تھی، اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگتے تو ام المومنین آپ کو گود میں اٹھا کر دودھ پلاتی۔ اندازہ فرمائیے کہ جس نے ام المومنین کا دودھ پیا ہو اس کے مرتبے کا کون انکار کر سکتا ہے۔ بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا، اور جب حضور اکرم نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حسن نے۔ یہ سن کر حضور اکرم نے فرمایا کہ اس نے جتنا پانی میرے پیالے سے پیا ہے اتنا ہی میرا علم اس میں اثر کر گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مکان پر تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ نے حسن بصری کو آپ کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مرتبے حاصل ہوئے۔ ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ حضرت ام سلمہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ اپنے وقت کے بزرگوں میں شامل ہوئے اور 120 صحابہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ان میں 70 شہدائے بدر بھی شامل ہیں۔ آپ کو حضرت حسن بن علی سے شرف بیعت حاصل تھا اور ان سے تعلیم بھی پائی، لیکن کچھ جگہ لکھا ملتا ہے کہ آپ حضرت علی سے بیعت تھے اور انہی کے خلیفہ میں سے ہوئے۔ ابتدائی دور میں آپ جواہرات کی تجارت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر کے پاس ملاقات کی غرض سے پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ ریشم کا ایک بہت ہی شاندار خیمہ لگا ہوا ہے اور رومی فوجی اس کے چاروں طرف طواف کر رہے ہیں اور پھر کچھ کہہ کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باحیثیت لوگ وہاں پہنچے اور خیمے کے قریب پہنچ کر کچھ کہا، پھر رخصت ہو گئے۔ پھر دربار کے حکمت والے لوگ پہنچے اور کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر خوبصورت کنیزیں ہیرے جواہرات کے تھال سر پر رکھے ہوئے آئی اور خیمے کے پاس وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئی۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ نے حیرت سے جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہ اسی خیمے کے اندر دفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تھی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد دربار کے ہوشیار حاکم جا کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء و نیک لوگ جا کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں جا کر کہتی ہے اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم نے حکیموں اور اللہ کے خاص بندوں کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر بادشاہ واپس ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن نے جب یہ واقعہ سنا آپ کے دل کا حال بدل گیا اور قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں تنہائی اختیار کر لی اور سب سے الگ تھلگ رہنا شروع کر دیا۔
مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہر وقت باوضو رہے اور اپنے وقت کے بزرگوں میں خاص مقام حاصل کیا۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر ایک کو ضرورت ہے اور خود حسن کو سوائے خدا کے کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ والوں کی ایسی ہی شان ہوتی ہے اور وہ ایسے ہی اللہ کی قربت حاصل نہیں کر لیتے بلکہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں کے واقعات بیان کرنے، سننے اور پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی عبادتوں، ان کی قربانیوں سے کچھ سیکھ کر اپنے آخرت کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، ولی اللہ کے ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل علم حاصل کریں کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں برکت ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔